جن اقوام میں ان کے بچوں کو معاشی تحفظات حاصل ہیں، ان کا ذہن جو کچھ کام کرتا ہے وہ دوسرا بچہ نہیں کر سکتا۔ ایک نے 18-20 سال تک شدید جدوجہد کی ہے کہ وہ کسی پارک میں جا کے کھلی فضا میں سانس لے لے، اور اسے میسر نہیں ہے، اور پوری نسل گزر گئی اور شہر میں ایک اچھا سوئمنگ پول نہیں تھا جہاں جا کے وہ سوئمنگ کر لیتا۔ اس کی بڑھاپا آ گیا اس میں، اور جس کمیونٹی کے ہر محلے میں ایک سوئمنگ پول ہے، دونوں کے سوچنے کے انداز میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ معاشی سطح لوگوں کی اس ذہنیت کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ غربت جو ہے یہ خدا کے بہت بڑے انعامات میں سے ہے، اگر یہ پازیٹیو سائڈ پہ ہو۔ جد و جہد پیدا ہوتی ہے، ترقی نام ہے انسان کا اپنی موجودہ حالت سے غیر مطمئن ہو کے اطمینان کی طرف سفر کا، یہی ترقی ہوتی۔ اسٹرانگ موور ہے یہ غربت، لیکن بالعموم یہ ساری غربت نیگیٹو جاتی ہے، اور نیگیٹو سائڈ کی جو اپروچ ہے وہ موت تک اسے پہنچا دیتی ہے۔ ڈپریشن کو لوگ روتے ہیں، لوگ جو خودکشی کر کر کے مر رہے ہیں، وہ اصل میں بات یہی ہے۔ اور وہ معاشرے جنہوں نے بچوں کو اس ذہنی امتحان سے بچایا ہے، ان کا نہیں ہے پیسے گھر میں، نہ صحیح پڑھو، ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، کیا بات ہے جاب نہیں مل رہی، ہم تمہیں شیلٹر دیتے ہیں، یہ مصیبت ہے، مشکل ہے، اس کو ہم یوں حل کر لیتے ہیں۔ ان کا ذہنی سطح جو ہے نا، وہ جو سوالات سوچتی ہے اس کے جوابات دینے والے مسلمان مفکرین بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ شاید کئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہو، ہزاروں میں بھی نہیں، لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہو، وگرنہ ادروائز لوگ نہیں رہے، اس لیے کہ اپنے خول سے نہیں نکلے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے۔ وہ ابھی تک یہی سمجھتے ہیں کہ کسی لیٹر باکس پہ لال رنگ کر دیا جائے اور یہاں خط ڈالا جائے تو ٹھیک ہو جائے گا، انہیں نہیں معلوم کہ پیچھے پورا نظام ہے ڈاک خانے کا۔ لال رنگ کی بات نہیں ہے، بات اس باکس کو ریکگنائز کرنے کی ہے، ادارہ کرے گا، لگائے گا تو خط پہنچے گا، وگرنہ نہیں پہنچتا۔ اس لیے آپ پچھلی 2-3 صدیوں میں دیکھیں، سوائے فتوے دینے کے اور دوسروں کو گمراہ اور کافر اور مرتد اور قتل کرنے کے، اور کام کیا کیا ہے؟ بھئی تم اس کی جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ آسان حل ہے کہ مارو، اور جو اختیار میں تمہارے نہیں ہے اس پر بھی فتویٰ دے کے اسے مارو۔ ایک آدمی انہی چیزوں کو پڑھ کے اس کے اثرات کو قبول کر کے آپ کو کہتا ہے کہ یہ لکھا ہے، اس کا مجھے بتائیں، وہ تو ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے تو کتابوں کی شکل کبھی دیکھی نہیں۔ کانٹ نے جو فلسفہ لکھا ہے، بڑے کام کی چیزیں لکھی ہیں اس کا یہ فقرہ پڑھ کے حیرت ہوئی کہ ہزاروں صفحات کی اور ہزاروں مشاہدوں کے بعد جس نتیجے پہ پہنچے کہ اس دنیا میں انصاف ممکن نہیں، وہ پہلے سے اس نے لکھا ہوا تھا۔ اتنے لوگ جوابات دینے کے لیے ہوتے تھے کہ شہروں کے شہر بھرے پڑے تھے۔
تقدیر پہ بحث کرنا آسان بات تھی. ماحول ہوتا ہے نا، اس ماحول میں بچوں کی تربیت ہوتی ہے. کئی دن سے ہم تو خاموش سنتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں یہ بحث تقریباً روز ہو رہی ہے کہ عقل اور تسلیم دونوں میں سے انسان کی طبیعت پہ کس چیز کا غلبہ ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے، آج بھی بات ہو رہی تھی کہ عقل ابھی صبح کہ عقل جو ہے اس کو آپ فراموش نہیں کر سکتے، اور عورت کی گواہی آدھی کیوں؟ اور جواب دینے والے یہ کہہ رہے تھے کیونکہ وہ نص سے ثابت ہے، لہٰذا آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. تو کئی مرتبہ ایسی گفتگو ہوتی رہتی ہے، ہم سنتے رہتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ بچوں نے یہ پڑھا ہے تو اس کا اظہار کہیں تو ہونا ہے نا. اس کی سب سے اچھی جگہ کھانے کی ہے کہ سب جمع ہو گئے اور یہ بحث شروع ہو گئی، اور ہم خاموش سنتے رہتے ہیں کہ چلو تم بھی کہو جو کہنا ہے. اب وہ بنیادی چیزیں نہیں رہیں. علم کیا ہے، عشق کیا ہے؟ علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب، علامہ اقبال نے کہا ہے. اب اس کو خود ہی نہیں پڑھا ہوا تو بچوں کو کیا کوئی سمجھائے گا؟ علامہ اقبال کی بلندی پہ لوگ بات کرتے ہیں، ان کی فکر کی، ان کے بڑا ہونے کی، اور ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے خط میں لکھا ہے ایک جگہ کسی کو کہ جب میں 4 سال کا تھا تو میں اپنے والد کے پاؤں میں کھیلتا رہتا تھا بیٹھ کے. یہ ابن عربی اور ابن رشد، ان کا نام تو میں نے اس وقت سے سن رکھا ہے. جب 4 سال کا بچہ بار بار سنے گا کہ ابن عربی تو آخر 6-7 سال 10 سال کی عمر میں پہنچ کے اس سے جستجو تو پیدا ہوگی نا کہ ابن عربی چیز کیا تھا آخر، پڑھیں تو صحیح. شاید بری بات ہو تو معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ معاف فرمائے بس وہ کافی ہے. اور شاید اس کا پہلو کوئی صحیح بھی نکلتا ہو. ہم بہت چھوٹے تھے تو ہماری والدہ ایک نظم پڑھتی تھیں، شاید اب انہیں خود بھی یاد نہ ہو. افلاطون اور ارسطو کا نام لیتی تھیں اس میں. تو جب شعور کا زمانہ آیا، 10 سال کی عمر ہوئی، تو استادوں سے پوچھا کہ افلاطون کون تھا؟ تو اساتذہ کے کیا کہنے، بڑے خوش ہوئے. انہوں نے بتایا افلاطون یہ تھا، ارسطو یہ تھا، یہ کتاب پڑھو. اچھا صدر جاؤ، نیشنل بک والے جو ہے نا، فاؤنڈیشن والے، ان کے ہاں کتابیں رکھی ہیں وہ پڑھو. تو اس سے پتہ چلا اچھا افلاطون یہ تھا. اس سے پڑھ کے احساس ہوا کہ افلاطون کے بعد جتنا بھی فلسفہ آیا ہے وہ اس مقام پہ بیٹھ کے اس نے بات کی تھی کہ وہ سارے کا سارا فلسفہ یا تو اس کے رد میں ہے یا اس کی تائید میں. اور فلسفے نے پھر کیا کیا؟